اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں اختلاف پڑ جائے اسے اللہ کے رسول کی طرف لٹا دو۔ دو بندے لڑ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا یہ کپڑا 4 میٹر ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ 5 میٹر ہے۔ لڑتے جا رہے ہیں، کہتا ہے یہ 4 ہے، دوسرا کہتا ہے 5 ہے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، ایک کہتا ہے 4 ہے، دوسرا کہتا ہے 5 ہے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، یار عجیب آدمی ہیں، لڑتے جا رہے ہیں اور کوئی ان کی اصلاح بھی نہیں کرنے والا۔ وہاں سے ایک بزرگ گزرے، کہتے ہیں پترو لڑتے کیوں ہو، پترو لڑتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا بابا جی یہ کہتا ہے کہ کپڑا 4 میٹر ہے، میں کہتا ہوں کپڑا 5 میٹر ہے، ہماری اس بات پر لڑائی ہے، لڑائی ختم ہونے کو آتی کوئی نہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کافی دیر سے میں بھی دیکھ رہا ہوں تمہاری لڑائی ختم ہوتی نہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں لڑائی ختم ہوتی کوئی نہیں۔ پترو آؤ لڑائی میں تمہاری ختم کرتا ہوں، میرے پاس گز ہے، لاؤ کپڑا مجھے دو، میں گز سے ناپ کے تمہیں بتلاتا ہوں کپڑا کتنا ہے، تمہارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ہاتھ ادھر باندھنے والا ادھر باندھتا ہے، ناف سے اوپر باندھنے والا ناف سے اوپر باندھتا ہے، ناف سے نیچے باندھنے والا ناف سے نیچے باندھ رہا ہے، اٹینشن کھڑا ہونے والا کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آمین کہتا ہے کوئی نہیں کہتا، اللہ اکبر کو پاؤں سے پاؤں جوڑتا ہے کوئی نہیں جوڑتا، کوئی اقامت دوری کہتا ہے کوئی اکیری کہتا ہے، اختلاف پہ اختلاف ہو ہی چلے جاتے ہیں۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1400 سال گزر گئے، اختلاف ابھی تک قائم ہے۔ اختلاف کو حل کرنے والا کوئی نصیحت نہیں کرتا، اختلاف حل کیسے کریں؟ آؤ میں بتلاتا ہوں۔ اور لوگوں اس بابے کے پاس گز تھا، اس نے کپڑے کو ناپا، دونوں کی لڑائی کو ختم کیا، کہا لاؤ گز، میں تمہیں ناپ کے دیتا ہوں کپڑا، تمہارے اختلاف کو ختم کرتا ہوں، کپڑا ناپ کر بتلاتا ہوں یہ 4 میٹر ہے، یہ 5 میٹر ہے۔ اور میرے بھائیو اختلاف کرنے والوں، ہاتھ سینے پر باندھنے والوں، ناف سے اوپر ناف سے نیچے باندھنے والوں، اٹینشن کھڑے ہونے والوں، پاؤں ملانے والوں نہ ملانے والوں، آمین کہنے والوں نہ کہنے والوں، اللہ اکبر اذان میں شروع میں اضافہ کرنے والوں نہ کرنے والوں، درمیان میں اضافہ کرنے والوں نہ کرنے والوں، آؤ اختلافات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہارے پاس پیمانہ رب کا قرآن موجود ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان موجود ہے، اگر اپنے اختلافات کرنے میں مخلص ہو آؤ میں دعوت دیتا ہوں اپنے اختلافات کو رب کے قرآن پر حل کر لو، محمد کے فرمان پر حل کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اللہ دی رحمت اور روزی توفیق دے نال رمضان المبارک تو بعد دوبارہ اللہ نے رونق بخشی اور اس رونق دی زینت بننے دی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین اپنے بندیاں دی طرف التفات فرما کے فرمایا کہ انہاں دی ضرورت ہے کہ انہاں دی روحانی بھی تربیت کیتی جائے، اور الحمدللہ روحانی تربیت واسطے میرے شیخ مولانا عبدالحمید سلفی صاحب، اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں میرے شیخ عبدالحمید سلفی صاحب ماشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو فرماتے ہیں اور انشاءاللہ دلوں کو جلا بخشیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنی علما رب زدنا علما فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اور درود پاک امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ سامعین محترم، میں نے آپ احباب کے سامنے اکٹھی چند آیات کی تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میں یہ کوشش کروں گا کہ ان چند آیات کو ہی آپ احباب کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ ویسے تو میں جانتا ہوں کہ آپ احباب نے ان آیات کو کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا اور ماشاءاللہ پڑھا بھی ہوگا، لیکن میں ان آیات کو اپنے انداز میں بیان کر کے آپ احباب کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں ابتداءً اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا سنایا جائے اس پر سب سے پہلے مجھ کو اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں، سارے پتہ ہے نا آپ کو کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آنے والا آیا، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے آثار کوئی نہیں تھے، ولا یعرف منا احدا، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ فجلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ واسند رکبتیہ الی رکبتین، اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھ لیا۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام بتلائیں، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو سوال کا جواب سن کر وہ آگے سے تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ آپ کو پتہ چل گیا نا اسلام کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ ہے اسلام۔ اس آنے والے مہمان نے جو مسافر تھا اس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ قال صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ حدیث لمبی ہے، ہم آگے نہیں جاتے۔ جب وہ سارے سوال کر کے چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے، میرے صحابیوں تمہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ کون تھا؟ تو صحابہ فرماتے ہیں اللہ اللہ کا رسول جانے، ہمیں کیا پتہ یہ کون تھا، ہم تو اسے جانتے بھی نہیں تھے، سفر کے آثار بھی کوئی نہیں تھے اس پہ۔ آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے انسانی شکل میں، وہ آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ تو جبریل کس کی طرف سے آیا تھا؟ آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ بولتے رہیں گے نا تو مجھے جو آدھا گھنٹہ ہے نا میں وہ آپ کے سامنے کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، میں آپ کا ویسے ٹائم نہیں ضائع کروں گا۔ جبریل کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے بارے میں پوچھا، آپ نے اسلام بتایا تو اس نے کہا جی آپ نے ٹھیک کہا ہے، یعنی جو سبق میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ نے ٹھیک سنایا۔ اس اسلام کی بات کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں، اور جتنی دیر انشاءاللہ بیٹھیں گے اسی اسلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں اسلام سمجھ آ جائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اب کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک، اب دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ ایک اور آیت میں نے پڑھی آپ احباب کے سامنے، اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک موقع پر جب اللہ نے آپ پر سارا دین تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر دیا آپ کے قلب اطہر پر، جب مکمل کر دیا تو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الیوم
अकमलत लकुम दीनकुम व अतममत अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन आप पर दीन को मुकम्मल कर दिया है, नेमतों को तमाम कर दिया है और इस्लाम दीन को आपके लिए पसंदीदा दीन करार दे दिया गया है। आपको ये तीनें बातें समझ आ गई हैं ना? दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, इस्लाम के अलावा कोई और दीन कबूल इसलिए कि दीन मुकम्मल हो चुका है। अब हमने इन आयात को सामने रख कर कुछ बातें समझनी है। आप तवज्जो पूरी मेरी तरफ रखें। जिसने कहीं किसी काम के लिए बाहर जाना है तो वो बेशक पहले उठ के चला जाए ताकि दूसरों को दरमियान में खलल पेश ना आए। दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि दीन मुकम्मल है। आप सल्लल्लाहु की हयात तय्यबा मुकम्मल हो गई, यानी आपकी वफ़ात हो गई। तो आपकी वफ़ात के वक़्त, जब आपकी वफ़ात हुई, चारपाई पड़ी हुई थी, तो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन के दरमियान सबसे पहले एक इख्तिलाफ खड़ा हुआ। इख्तिलाफ हो जाते हैं ना, घर घर में इख्तिलाफ हो जाते हैं। तो सहाबा के बीच पहले दिन एक इख्तिलाफ खड़ा हुआ। वो इख्तिलाफ था आपकी वफ़ात पे इख्तिलाफ, कि आप फौत हुए हैं कि नहीं। ज़ाहिर है सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपनी जानों को पेश करने वाले थे, माल औलाद हर चीज़ को कुर्बान कर देने वाले थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो सहाबा पर क़यामत छा गई। उसी क़यामत वाले मंज़र को असरअंदाज कर गई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि वो गम बर्दाश्त न करते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल फौत नहीं हुए। यहाँ तक कि जो शख्स अल्लाह के रसूल के बारे में सल्लम ये अल्फाज मौत के कहेगा, मैं उसकी गर्दन उतार दूँगा। उस मंज़र को ज़रा अपनी आँखों के सामने लाए कि सोचें कि वो कितना सख्त मंज़र था कि नबी की चारपाई पड़ी है, नबी हरकत करते कोई नहीं, आप लेटे हुए हैं बोलते कोई नहीं, आप लेटे हुए हैं गुफ्तगू नहीं फरमा रहे, करवटें नहीं ले रहे, आप लेटे हुए हैं, सहाबा को ये नहीं कह रहे कि अबू बकर को लोगों सहाबा की इमामत करवाए, कोई बोल नहीं रही। एक दिन गुज़र गया, दूसरा दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया। हज़रत उमर कहते हैं कि मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद इस्लाम में सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बीच ये पहला इख्तिलाफ था, और वो इख्तिलाफ था आपकी वफ़ात पे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ कि हज़रत उमर गम में आलम में ये अल्फाज कह रहे हैं कि आपकी वफ़ात नहीं हुई। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा फरमाया और जमा करके लोगों के सामने अल्लाह की हम्द व सना बयान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर आपने दरूद पढ़ा, और दरूद पढ़ने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कुछ गुजारिशात सहाबा के सामने पेश की कि मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन कद मात व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। लोगों, जो आपकी मौजूदगी में अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह ज़िंदा है
اور جو آپ کی موجودگی میں آپ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھے کہ آج اس کا رب اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ ساتھ قرآن کی آیت پڑھی، انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ صحابہ نے اس آیت کو، دوسری آیت کو سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا، اپنی نگاہیں اس آیت کے سامنے جھکا لیں، اختلاف جو تھا وہ ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو، آپ کی وفات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ کس کے سامنے؟ قرآن کی ایک آیت کے سامنے اختلاف ختم کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بیچ۔ کس نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بات جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو گئے 1400 کچھ سال ہو گئے، 1400 کچھ سال گزرنے کے بعد ہمارے بیچ اختلافات ہو سکتے ہیں، ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی سینے پہ باندھے، کوئی ناف کے اوپر باندھے، کوئی ناف سے نیچے باندھے، کوئی سیدھا کھڑا ہو جائے، آمین کہنے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اذان کے آگے پیچھے اضافے میں اختلاف ہو سکتا ہے، دیگر معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہترین اختلاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے اختلافات کو اللہ کے قرآن پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر حل کرنے والے ہیں۔ بہترین اختلاف کرنے والے اپنے اختلافات کو اللہ کے قرآن پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر حل کرنے والے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی تو اختلاف ختم ہو گیا قرآن کی آیت پر۔ یہ اعزاز اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حاصل ہے کہ جس پر ساری دنیا اکٹھ کر سکتی ہے۔ میری آپ کی بات، ہمارے بڑے بزرگوں کی بات اگر سامنے رکھی جائے تو کوئی نہ کوئی اختلاف کرنے والا ضرور کھڑا ہوگا، کہے گا کہ تیرا بزرگ زیادہ عظمت والا ہے، میرا کو کم عظمت والا ہے، جاؤ نہیں مانتا۔ لیکن یہ جو باتیں دو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ایک اللہ کے قرآن کی، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، ان پر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ مومن ان آیات کو اگر لے کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں اور قرآن کی آیت اور رسول اللہ کی حدیث سامنے رکھیں، ایک وقت آئے گا کہ دنیا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے گی۔ دوسرا اختلاف آ گیا، وہ اختلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی خلافت کا۔ صحابہ کے درمیان بہت بڑا اختلاف کھڑا ہوا کہ خلیفہ کس کو بنائیں۔ وہ اختلاف کا حل ہو چکا تھا، لیکن کئی لوگ بیچارے آج تک اس اختلاف کو ڈالے پھرتے ہیں۔ دوسرا اختلاف کون سا تھا؟ خلافت کا۔ صحابہ کچھ گروہوں میں بٹک گئے، کچھ نے کہا انصار میں خلیفہ بنا لیں کیونکہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، کچھ نے کہا مہاجرین کی، ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لے، کچھ نے کہا ہر ایک میں سے، ہر قبیلے میں سے الگ خلیفہ بنا لے۔ بات پھیلتی گئی، اختلافات بڑھتے گئے کہ کون خلیفہ بنے، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، لوگوں کو جمع ہونے کو کہا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جب لوگ جمع ہوئے تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور حضرت صدیق اکبر نے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی۔ آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ صدیق فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من القریش، الائمۃ من القریش، یہ پوری حدیث ہے۔ الائمۃ من القریش، الائمہ ایک،
من 2 اور قریش 3 لفظوں کی حدیث رسول اللہ کی. اتنا بڑا اختلاف اور 3 لفظی حدیث صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے درمیان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ بنے گا قریش میں سے. بہرحال صحابہ نے جب اس حدیث کو سنا تو صحابہ نے اس حدیث کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئے. کہتے ہیں صدیق اگر خلیفہ ائمہ قریش میں سے ہے تو ہاتھ باہر نکالیں. صحابہ اتحاد اتفاق کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اول. اختلاف صحابہ کے بیچ ختم ہوتا گیا، اختلاف ختم ہو گیا. آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آیت پڑھی، قرآن رسول اللہ کی حدیث پڑھی، اختلاف ختم ہوا. ایک قرآن کی آیت پڑھی، اختلاف ختم ہوا. دوسرا سمجھا کیا کہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اللہ کے قرآن پہ، اختلافات ختم ہو سکتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ. اتنی بات آپ ذہن کر لیں. اب میں دوسری بات کرتا ہوں، پھر ان کو آگے میں جا کے جوڑیں گے انشاءاللہ. حجۃ الوداع کا موقع ہے جب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن آپ کے سامنے تقریباً 1.25 لاکھ کم و پیش کا صحابہ کا مجمع تھا. آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابیوں، اللہ نے آج کے دن آپ پر دین کو مکمل کر دیا. کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول پہنچا کیا دیا ہے، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ کو تو دیکھا تھا نا کہ پتھر کھا کر بھی دین پہنچایا، گلے میں رسیاں ڈلوا کر دین پہنچایا، بیٹیوں کو طلاق دلوا کر بھی دین پہنچایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی گالیاں تانے سن کر بھی اللہ کے رسول نے دین لوگوں تک پہنچایا. اپنے یاروں کی شہادتیں قبول کر کے شہید کروا کے جانوں کے نذرانے پیش کروا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ کے رسول آپ نے دین پہنچایا کیا؟ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ نے فرمایا پھر جو حاضر ہو وہ سن لو، جو نہیں ہو وہ اوروں تک پہنچا دو. اب آپ کا کام ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. اب میرا یہ دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. تاریخ میں لکھا ہے، اگر آپ عرب کی تاریخ کو اٹھائیں تو جزیرہ عرب میں پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کی حیات طیبہ میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مردم شماری ایک دفعہ کی گئی تو 1.25 لاکھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مردم شماری ہوئی. کہ آپ کی حیات طیبہ میں یعنی وہ آخری میں 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے سامنے موجود تھے. وہ 1.25 لاکھ صحابہ آپ کی اس تبلیغ بعض آخری نصیحت کے ٹائم پر موجود تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میری اس بات کو دنیا کے کونے کونے تک ان تک پہنچا دو جنہیں میں پہنچا نہیں سکا. اب جزیرہ عرب کی پوری تاریخ کو اگر اٹھایا جائے تو پورے جزیرہ عرب میں ہمیں چند 100 صحابہ کے علاوہ قبریں کہیں بھی نہیں ملتی. پورے جزیرہ عرب میں صرف مکہ مدینہ جدہ یا وہ علاقہ سعودی عرب نہیں، پورے جزیرہ عرب میں صحابہ کی قبروں کی اگر گنتی کی جائے تو چند 100 صحابہ کے علاوہ ہمیں قبریں نہیں ملتی. اللہ وہ نبی کے صحابہ کدھر گئے؟ 1.25 لاکھ صحابہ تھے جنہیں آپ نے خطاب فرماتے ہوئے کہا تھا میرے صحابیوں، میرے اس دین کو، اللہ کے دین اسلام کو
دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ وہ 1.25 لاکھ صحابہ، چند 100 صحابہ کی قبریں موجود، باقی صحابی کدھر گئے؟ وہ باقی صحابی اپنے گھروں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اب پوری دنیا میں پھیلے، ہم نے تاریخ کے انڈیا کو اٹھایا، ہند کو اٹھایا تو ہمیں ہندوستان میں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، امریکہ کی تاریخ کو اٹھایا تو امریکہ میں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، روس فرانس میں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ آپ دور نہ جائیں، آپ اپنے پاکستان کے بنو بکر کے علاقے میں دیکھیں، وہاں پر صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ نبی کے صحابہ اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے دین کو، اللہ کے دین کو پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ نبی کے صحابہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانے کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ صحابہ نے پوری دنیا میں دین پہنچایا۔ کون سا دین؟ دین اسلام۔ اب دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بھی قبول نہیں، اس لیے کہ دین مکمل ہے۔ دین اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آسمانوں سے اترے، محمد الرسول اللہ پر جبریل لے کر آئے اور آپ کے قلب اطہر پر آئے، یہ دین کا مزاج ہے۔ دین کا مزاج ہے کہ دین کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے۔ کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے۔ اس کو لانے والا کون ہوتا ہے؟ جبریل ہوتا ہے، اور زمین پر جس پر لے کر آتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ نبی کے سینے پر لے کر آتا ہے اور لے کر جبریل آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ اوپر۔ ہر چیز کا مزاج ہوتا ہے نا، اسی طرح دین کا بھی ایک مزاج ہے کہ دین کہاں سے آئے گا؟ اوپر سے۔ لائے گا کون؟ جبریل۔ آئے گا کہاں پہ؟ نبی پہ، نبی کے قلب اطہر پر۔ یہ دین کا مزاج ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا مزاج آتا ہے۔ یہاں پر فصل کون سی ہوتی ہے؟ آلو ہوتے ہیں، یا قریب قریب آلو ہوتے ہیں۔ میں نے آتے ہوئے کئی جگہ پہ دیکھا تھا کہ آلووں کا مزاج، اب دیکھا تو ہے نا آلو کیسے لگتے ہیں، ہیں جی؟ کہ زمین کو تیار کیا جاتا ہے، زمین کو تیار کر کے پھر اس کی بنیاں باندھی جاتی ہیں، ان بنیوں کے اندر آلو کو کاشت کیا جاتا ہے۔ اب یہ آلو کی کاشت کا یہ مزاج ہے کہ اسے زمین پر نرم کر کے زمین کو بنیاں باندھ کر آلووں کو اس کے اندر زمین کے اندر لگایا جاتا ہے۔ آپ مولی کھاتے ہیں، گاجر کھاتے ہیں، گاجر کا مزاج ہے کہ یہ زمین کے اندر لگتی ہے۔ اسی طرح آپ نے سیب کھائے، انگور کھایا، ان کا مزاج ہے کہ یہ درختوں کے اوپر لگتے ہیں۔ گنا زمین کے اوپر لگتا ہے۔ یہ آم ابھی آنے والا ہے، آم، یہ سیب، یہ انگور، یہ درختوں کے اوپر، بلوں کے اوپر لگتے ہیں۔ یہ ان کا مزاج ہے۔ مزاج سے ہٹ کر اگر کام کیا جائے وہ کام اللہ کے ہاں بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کاشتکار اس میں نقصان اٹھائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آلووں کی کاشت کا مزاج ہے زمین کے اندر۔ ہم دنیا کے سارے کاشتکار زمیندار اکٹھے ہو جائیں، اس بات پر اکٹھ کر لیں کہ اگلے سال ہم نے آلووں کو آموں کے درخت پہ لگانا ہے، آموں کو زمین کے اندر لگانا ہے، ایمانداری سے بتلائیں وہ کامیاب ہوں گے؟ نہیں ہے، کیونکہ مزاج کے خلاف کر رہے ہیں۔ مزاج نہیں دین کا، یہ آلووں کا یہ مزاج نہیں کہ انہیں درختوں پر لگایا جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور وہ یہ بات کہے کہ ہم مولی کو درختوں کے ساتھ لگائیں گے اور جناب کسی اوپر اگنے والی چیز کو ہم زمین کے اندر، گنے کو زمین کے اندر دنسا کے اگائیں گے، کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پوری دنیا کے کاشتکار جمع ہو کر کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ مزاج کے خلاف ہے۔ اسی طرح دین کا مزاج ہے کہ مزاج، دین آتا ہے اوپر سے۔ لائق کون آتا ہے؟ جبریل۔ جس پر آتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ اب ہم اگر کسی بات کو دین بنانا چاہتے ہیں، ہم اسے آسمانوں سے اترنا ثابت کریں گے، جبریل کا لانا ثابت کریں گے، اور جس سے بیان کر رہے ہیں اسے نبی ہونا ثابت کریں گے۔ سمجھ آ گئی نا؟ آسمان سے لانا، جبریل کا لے کر آنا، اور جس کے ذریعے ہم لوگوں تک بیان کر رہے ہیں اسے نبی ہونا ثابت کریں گے۔ یہ دین کا مزاج ہے۔ اگر
جس کے ذریعے بیان کر رہے ہیں وہ نبی نہیں، وہ بزرگ ہے، وہ امام ہے، وہ محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی کتب ابدال ہے، آسمان سے آنا بھی ثابت نہیں کرتے، جبریل کا لانا بھی ثابت نہیں کرتے، اور جس کو بیان کر رہے ہیں وہ نبی ہونا بھی ثابت نہیں کرتے، تو دین بن سکتا اس لیے کہ وہ مزاج کے خلاف ہے، دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہمیں ہر چیز کو مزاج کے حساب سے کریں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رب نے اعلان فرمایا اللہ کے علاوہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، کامیابی نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے ایک آیت پڑھی تھی میں نے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے ایمان والے لوگوں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت کرو اولو الامر کی۔ اگر تمہارے بیچ کسی معاملے میں اختلاف پڑ جائے، ہاتھ باندھنے میں اختلاف، سینے پر باندھیں، ناف کے اوپر باندھیں، ناف سے نیچے باندھیں، اٹینشن کھڑے ہو جائیں، یا آمین کہنے پہ اختلاف، سر میں مسح کرنے میں اختلاف، بازوؤں پر ہاتھ پھیرنے میں اختلاف، اذان دینے میں شروع یا درمیان میں اضافہ کرنے میں اختلاف، دیگر معاملات میں نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑنے میں اختلاف، یہ سارے اختلافات اگر کوئی پڑ جائیں، اللہ کیا کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں اختلاف پڑ جائے اسے اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ دو بندے لڑ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا یہ کپڑا 4 میٹر ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ 5 میٹر ہے، لڑتے جا رہے ہیں، کہتا یہ 4 ہے، دوسرا کہتا ہے 5 ہے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، ایک کہتا ہے 4 ہے، دوسرا کہتا ہے 5 ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، یار عجیب آدمی ہیں، لڑتے جا رہے ہیں اور کوئی ان کی اصلاح بھی نہیں کرنے والا۔ وہاں سے ایک بزرگ گزرے، کہتے ہیں پترو لڑتے کیوں ہو، پترو لڑتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ابا جی بابا جی یہ کہتا ہے کہ کپڑا 4 میٹر ہے، میں کہتا ہوں کپڑا 5 میٹر ہے، ہماری اس بات پر لڑائی ہے، لڑائی ختم ہونے کو آتی کوئی نہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کافی دیر سے میں بھی دیکھ رہا ہوں تمہاری لڑائی ختم ہوتی نہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں لڑائی ختم ہوتی کوئی نہیں، پترو آؤ لڑائی میں تمہاری ختم کرتا ہوں، میرے پاس گز ہے، لاؤ کپڑا مجھے دو، میں گز سے ناپ کے تمہیں بتلاتا ہوں کپڑا کتنا ہے، تمہارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ہاتھ ادھر باندھنے والا ادھر باندھتا ہے، ناف سے اوپر باندھنے والا ناف سے اوپر باندھتا ہے، ناف سے نیچے باندھنے والا ناف سے نیچے باندھ رہا ہے، اٹینشن کھڑا ہونے والا کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آمین کہتا ہے کوئی نہیں کہتا، اللہ اکبر کو پاؤں سے پاؤں جوڑتا ہے کوئی نہیں جوڑتا، کوئی اقامت دوری کہتا ہے کوئی اکیری کہتا ہے، اختلاف پہ اختلاف ہو ہی چلے جاتے ہیں۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1400 سال گزر گئے، اختلاف ابھی تک قائم ہے۔ اختلاف کو حل کرنے والا کوئی نصیحت نہیں کرتا، اختلاف حل کیسے کریں؟ آؤ میں بتلاتا ہوں۔ اور لوگوں اس بابے کے پاس گز تھا، اس نے کپڑے کو ناپا، دونوں کی لڑائی کو ختم کیا، کہا لاؤ گز، میں تمہیں ناپ کے دیتا ہوں کپڑا، تمہارے اختلاف کو ختم کرتا ہوں، کپڑا ناپ کر بتلاتا ہوں، یہ 4 میٹر ہے یہ 5 میٹر ہے۔ اور میرے بھائیوں اختلاف کرنے والوں، ہاتھ سینے پر باندھنے والوں، ناف سے اوپر ناف سے نیچے باندھنے والوں، اٹینشن کھڑے ہونے والوں، پاؤں ملانے والوں نہ ملانے والوں، آمین کہنے والوں نہ کہنے والوں، اللہ اکبر اذان میں شروع میں اضافہ کرنے والوں نہ کرنے والوں، درمیان میں اضافہ کرنے والوں نہ کرنے والوں، آؤ اختلافات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہارے پاس پیمانہ رب کا قرآن موجود ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان موجود ہے، اگر اپنے اختلافات کرنے میں مخلص ہو، آؤ میں دعوت دیتا ہوں اپنے اختلافات کو رب کے قرآن پر حل کر لو، محمد کے فرمان پر حل کر لو۔ اختلاف ختم کرنے والوں تو بنو، یہاں پیمانہ موجود ہے، آؤ ناپ لیتے ہیں۔ کیوں اختلاف کرتے ہو؟ آؤ ناپ لیتے ہیں اپنے اختلافات کو۔
کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، محمد الرسول اللہ کا فرامین کیا کہتے ہیں، صحابہ کی زندگیاں کیسی تھیں۔ ظاہر ہے آپ کے دور میں اختلافات پڑے تھے نا، دو اختلاف میں نے ذکر کیے، ایک قرآن کی آیت پر حل ہو گیا، دوسرا رسول اللہ کی 3 لفظی حدیث پر حل ہو گیا۔ اب آگے چلے آئیں، وقت گزر گیا، حضرت ابو بکر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، حضرت عمر خلیفہ بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک اختلاف کھڑا ہوا، وہ اختلاف کیا تھا کہ صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، ایک آنے والا آیا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات، ایک آنے والا آیا ہے آپ کے دروازے پہ، کس کے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آنے والا آیا ہے، آ کر دروازے پر دستک دی ہے، آ کر دروازے پہ دستک دی، تھوڑی دیر انتظار کیا، اندر سے جواب نہیں آیا، تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پر دستک دی، پھر کھڑے ہو گئے، اندر سے جواب نہیں آیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک دی، کھڑے ہو گئے، اندر سے جواب کوئی نہیں آیا، صحابی واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام میں کہیں مصروف فارغ ہوئے، دروازے پر آئے، دروازہ کھولا، دائیں بائیں دیکھا، بندہ کوئی نہیں، پتہ کیا، کروایا، یار میرے دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کسی نے کہا فلاں سے ابھی آئے تھے، انہوں نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بلاؤ۔ جرأت اس کی کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے دروازے پہ آئے، کس کے دروازے پہ؟ جس کا نام سن کر کیسر و کسرا لرز جائے، اس کے دروازے پہ آیا، جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے آئے شیطان راستہ تبدیل کر دیتا، اس کے دروازے پہ وہ بندہ ان کے دروازے پہ آیا، جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے اوپر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند نہ کیا ہوتا تو عمر کو اللہ نبی بناتا، اس کے دروازے پہ۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں قرآن ہمارے گھروں میں نازل ہوتا ہے، ہمارے بستر پر اترتا ہے، جو رائے زمین پر عمر کی ہوتی ہے اللہ قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ آج اس کے دروازے پہ بندہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، واپس چلا گیا، بلاؤ اسے۔ بندہ آ گیا، امیر المومنین سوال کرتے ہو میرے دروازے پہ آپ آئے تھے؟ جی جی حضور میں آیا تھا۔ دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا؟ جی میں نے کھٹکھٹایا تھا۔ میں دوسری بار بھی؟ کہا جی دوسری بار بھی میں نے۔ کہا پھر اچھا اگلی اذان کا جواب دے دیں گے۔ کہا تیسری بار بھی دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا؟ کہا جی میں نہیں کھٹکایا۔ کہا آپ نے 3 مرتبہ امیر المومنین کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور پھر آپ واپس چلے گئے، وجہ کیا؟ صحابی فرماتے ہیں امیر المومنین میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی زبان سے سنا، آپ نے فرمایا تھا جو کسی کے دروازے پر جائے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائے، اندر سے آواز نہ آئے، واپس چلا جائے، اس بات کو برا محسوس نہ کرے۔ امیر المومنین کہتے ہیں تو نے سنا ہے، میں نے سنا، تو نے میں نے نہیں سنا۔ کس نے نہیں سنا؟ اگر اللہ کے نبی پر نبوت کے دروازے بند نہ ہوتے، اللہ عمر کو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث کر دیتے۔ اس نے نہیں سنا، اس نے نہیں سنا جس کی رائے قرآن بن کر اللہ کے رسول کے بستر پر قرآن بن کر آتی ہے، اس نے نہیں سنا۔ کہا جاؤ، جا کر اس بات پر دلیل لے کر آؤ، کوئی اور بھی کہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ سے یہ سنا ہے، نہیں تو اس عمل کے بدلے تجھے سزا دی جائے گی جھوٹ کی۔ صحابی باغ انصار کے مجمع میں جا کر کہا اور نبی کے یارو وفادارو، آپ کے جان نثارو، میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، آپ میں سے کسی نے سنا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو کر جی جی میں نے بھی سنا ہے، کہا ہو میرے ساتھ۔ امیر المومنین کے پاس لائے، کہا اس نے بھی سنا ہے جی، کہا جی سنا ہے، اللہ اکبر۔ مسئلہ اختلاف ختم ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا، اور امیر المومنین کا دور ہے۔ امیر المومنین کے بندے کے آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا اور آ کر نا ایک کہتا ہے جی امیر المومنین مجھے ایک فتویٰ چاہیے، مجھے ایک
فتویٰ چاہیے، میں حاضر ہوا ہوں، ایک مسئلہ پھنس گیا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں۔ ٹائم ختم تو نہیں؟ امیر المومنین فتویٰ چاہیے کہ مسئلہ پھنس گیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ہاں بھائی کیا پھنس گیا مسئلہ؟ کہنے لگا امیر المومنین ہمیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کا ہاتھ توڑے قصاص میں اس کے ہاتھ کو توڑا جائے گا، جو کسی کا ہاتھ توڑے قصاص میں اس کے ہاتھ کو توڑا جائے گا، اور اسی طرح اس کی دیت بھی ہے 50 اونٹ۔ ہاتھ توڑنے کی دیت کتنی ہے؟ 50 اونٹ۔ آپ نے فرمایا مسئلہ تو حل ہے، وہ پھنسا کیا ہے؟ کہ امیر المومنین مسئلہ یہ پھنس گیا ہے کہ کوئی کسی کا ہاتھ توڑے قصاص میں تو ہاتھ توڑا جائے گا، اگر کوئی کسی کا ہاتھ توڑے وہ دیت لے کر معاف کرنا چاہتا ہے تو دیت ہے 50 اونٹ۔ میرے سامنے یہ مسئلہ ہے وہ جو پھنسا ہوا ہے کہ اگر ہاتھ نہیں ٹوٹا، کو 1-2 انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو اب دیت کتنی ہوگی؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ ہاتھ نہیں ٹوٹا، انگوٹھا ٹوٹ گیا، ہاتھ نہیں ٹوٹا، یہ انگلی ٹوٹ گئی ہے، ہاتھ نہیں ٹوٹا، یہ والی انگلی ٹوٹ گئی ہے، یہ 2 ٹوٹ گئی ہیں، اب ان انگلیوں کی دیت کیا ہوگی؟ امیر المومنین کہتے ہیں ہاں بھائی مسئلہ تو واقعی ٹھیک ہے، منگاؤ کاپی پین۔ منگوایا گیا، اللہ اکبر۔ پھر امیر المومنین نے فتویٰ لکھوایا۔ فتویٰ کیا تھا؟ ہاتھ کی دیت ہے، بولو کتنی؟ 50 اونٹ۔ امیر المومنین نے لکھوایا جو کسی کی انسر توڑے اس کی دیت، بنسر توڑے اس کی دیت، وسطی توڑے اس کی دیت، سبابہ توڑے اس کی دیت، ابہام توڑے اس کی دیت لکھوا دی۔ کہا انسر کی 6 اونٹ۔ کتنی؟ بنسر کی 9 اونٹ، وسطی کی 10 اونٹ، سبابہ کی 10 اونٹ، ابہام کی 15 اونٹ۔ یہ انگلیوں کے نام ہیں، انسر، بنسر، وسطی۔ یار بول پڑھو نا آپ، انسر، بنسر، وسطی، سبابہ، ابہام۔ انسر کی 6، بنسر کی 9، وسطی کی 10، سبابہ کی 10، ابہام کی 15۔ امیر المومنین نے فتویٰ لکھوایا، سٹیمپ لگائی، اوپر سائن کیے، سگنیچر کیے، قاصد کو بلایا، کہا پوری دنیا میں جہاں تک 22 لاکھ مربع میل میں عدالتیں حکومت قائم ہیں، امیر المومنین کی ہر عدالت میں اس فیصلے کو پہنچا دیا جائے۔ 22 لاکھ مربع میل میں جہاں پر اس قسم کا مسئلہ پیش آ جائے وہاں پر امیر المومنین کے فتوے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ انسر کی 6، بنسر کی 9، وسطی کی، سبابہ کی، ابہام کی 15 اور 10، 25 اور 10، 35 اور 9، 44 اور 6، 50۔ آپ کا فرمان کیا ہے؟ ہاتھ کی دیت کتنی؟ 50 اونٹ۔ فتویٰ لکھا کر قاصد کو بھیجا، روانہ کر دیا دور مصر شہر میں۔ عدالت کے اندر جج اپنی کرسی عدالت پر تشریف فرما تھا، ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکنڈ سیٹ پر تھے۔ جج کے پاس قاصد لے کر رکا پہنچا امیر المومنین کا، جج نے پڑھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانوں سے ٹکرایا، کہا جج صاحب یہ فتویٰ ذرا مجھے بھی دکھائیں، فتویٰ مجھے بھی دکھائیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ پڑھا، انسر کی، بنسر کی، وسطی کی، سبابہ کی، ابہام کی 15۔ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری پڑھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اپنی کرسی سے، اپنے گھوڑے کو نکالا، مدینہ کے رخ کر دیا۔ اللہ اکبر، گھوڑا دوڑایا، مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پہنچے۔ مدینہ میں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھا امیر المومنین کے پاس، فتویٰ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، فتویٰ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں امیر المومنین یہ فتویٰ آپ کا ہے، یہ فتویٰ امیر المومنین یہ فتویٰ آپ نے دیا ہے؟
امیر المومنین کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری فتویٰ میرا ہی ہے، بات کیا ہے، کھل کے بات کرو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں امیر المومنین میں مصر سے شہر سے اتنا سفر کر کے یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے پوچھ کر جاؤں کہ جب عدالت میں بیٹھے ہوں فیصلہ کسی کام کے کرنے کا آ جائے اور فیصلہ ہم آپ کے فتوے کے مطابق دیں گے یا محمد الرسول اللہ کی حدیث کے مطابق دیں گے؟ عدالتوں میں فیصلے آپ کے فتوے کے مطابق ہوں گے یا محمد کی حدیث کے مطابق ہوں گے؟ امیر المومنین کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری بول یار وجہ کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں امیر المومنین میں نے محمد الرسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اپنی نبوت کی سچی زبان سے کہ جو کسی کا ہاتھ توڑے ہاتھ کی دیت ہے 50 اونٹ اور 5 انگلیوں کی دیت برابر ہے۔ ہاتھ کی دیت ہے 50 اونٹ اور 5 کی برابر ہے۔ امیر المومنین آپ اس کی 6 اس کی 9 اس کی 10 اس کی 10 اور اس کی 15 کرتے ہیں، بتائیں ہم فیصلے عدالتوں میں آپ کے فتوے کے مطابق کریں گے یا محمد الرسول اللہ کی حدیث کے مطابق کریں گے؟ اب پھر پتہ کیا ہوا؟ امیر المومنین نے کہا فتویٰ لاؤ مجھے دو۔ ابو موسیٰ اشعری فتویٰ لیا، اسی فتوے کے اوپر نوٹ لکھا۔ پرانے زمانے میں خط لکھتے تھے نا ہم، جو بات ذرا واضح لکھنی ہوتی نا تو اسے لال رنگ کا موٹے سے رنگ کا نوٹ لکھ کے نا اس بات کو لکھتے تو پڑھنے والا اس نوٹ کو پہلے پڑھتا تھا۔ ایسے ہی ہے نا۔ امیر المومنین نے کہا لاؤ فتویٰ مجھے دو۔ امیر المومنین نے اپنا فتویٰ منگوایا، لیا، اسی فتوے پر ایک نوٹ لکھا۔ نوٹ پہ لکھا اگر عدالتوں میں نبی کی حدیث کے مقابلے میں عمر کا فتویٰ آ جائے عدالت عمر کے فتوے کو چھوڑ دیں، محمد کی حدیث پر فیصلہ کریں۔ میں جو بات آپ احباب کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کے زمانے کے قریب زمانہ ابھی 3-3.25 سال بعد عمر کا فتویٰ نبی کی حدیث کے مقابلے میں نہیں چل سکتا۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بزرگوں کے، اماموں کے، دنیا کے بڑے بڑے مولویوں کے فتوے نبی کی حدیث کے مطابق چلاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیسے چلیں گے؟ جب عمر کا فتویٰ نبی کی حدیث کے مقابلے میں نہیں چلا تو دنیا کے کسی اور بندے کا فتویٰ چل سکتا؟ ہرگز نہیں چل سکتا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اس لیے کہ آپ کی بات جیسی کسی کی بات کوئی نہیں، میرے نبی کی ذات جیسی کسی کی ذات کوئی نہیں، اللہ اکبر، آپ کی ہستی جیسی کسی کی ہستی کوئی نہیں۔ میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، آقا کی بات کے مقابلے میں دوسری کی باتوں رکھنے والوں، نبی کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو تسلیم کرنے والوں، جھنجھوڑو ذرا اپنے دماغوں کو، جھنجھوڑو ذرا اپنے آپ کو، کیا کر بیٹھے ہو؟ نبی کے مقابلے میں کس کی باتوں کو لاتے ہو؟ نبی کیا کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہو؟ نبی کیا چیز کا حکم دیتے ہیں آپ بڑے آرام سے کہتے ہو نبی کی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے اماموں کی وجہ سے مجبور، نبی تو ٹھیک کہتے ہیں لیکن برادری کی وجہ سے مجبور، نبی تو ٹھیک کہتے ہیں لیکن اپنے بزرگوں کی وجہ سے مجبور۔ اللہ اکبر، نبی کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آقا اپنی نبوت کی سچی زبان میں بیان فرماتے ہیں، ذرا وزن ڈال رہا ہوں، نبی علیہ السلام اپنی نبوت کی سچی زبان سے اعلان فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں ایک دفعہ لیٹا ہوا تھا، آسمان سے 2 فرشتے زمین پر اترے، فَوَقَعَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، ایک فرشتہ پورا زمین پر اتر آیا، وَالْآخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، دوسرا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہا۔ ایک پورا زمین پر آ گیا اور دوسرا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہا، یعنی اس کی ٹانگیں زمین پر تھی، سر آسمان پر۔ سمجھو اس بات کو، پھر وزن ڈالو اس بات کا۔ رسول اللہ نے وزن کر کے بتلا دیا، بلکہ اللہ نے وزن کروا کے بتلا دیا، رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں 2 آئے، کون؟
فرشتے فوقع احدہما علی الارض، ایک پورا زمین پر آ گیا میرے پاس، والآخر بین السماء والارض، دوسرا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہا، اور ایک دوسرے کو سوال کرتے ہیں ہوا ہوا، کیا یہ وہی ہیں آج جن کے بارے میں ہمیں بھیجا گیا؟ تو کہتا ہاں یہ وہی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہ میں نے سن لیا۔ پھر آسمان سے ایک ترکڑی زمین پر لٹکائی گئی، ایک ترکڑی سمجھتے ہیں نا؟ آج کل تو ترازو ہیں، کنڈے ہیں، الیکٹرک آگے ہیں، لیکن ترکڑی کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک ڈنڈے کے ساتھ 2 پلے باندھے ہوتے ہیں، پکڑنے والا درمیان سے پکڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں ترکڑی آسمان سے زمین پر پھینکی گئی، اب ترکڑی زمین پر آئی، اللہ اکبر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ ذرا اس کو ترکڑی کے ایک پلڑے میں رکھ۔ آقا فرماتے ہیں مجھے ترکڑی کے ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا، کہا اس کے مقابلے میں ذرا ایک کو رکھو۔ آقا فرماتے ایک کو رکھ کے تولا تو میرا وزن 1 پر بھاری تھا۔ اس نے کہا جی بھاری ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا 10 کو رکھ کر دیکھو۔ آقا فرماتے ہیں میرے مقابلے میں 10 کو رکھا گیا، میں 10 پر بھی۔ کہنے والا کہتا ہے ان کے مقابلے میں ذرا 100 کو رکھ کر دیکھ۔ آقا فرماتے ہیں میرے مقابلے میں 100 کو رکھ کر وزن کیا گیا، وزن کیا گیا تو میں ان 100 پر بھی بھاری تھا۔ پھر 100 کے بعد 200-300 کی ضرورت نہیں پڑی۔ آقا فرماتے ہیں کہنے والا کہتا ہے ذرا ان کے مقابلے میں 100 کے بعد 1000 کو رکھ کر دیکھ۔ آقا فرماتے ہیں میرے مقابلے میں 1000 کو رکھ کر دیکھا گیا، وزن کیا گیا، فرجعتہم، میں ان 1000 پر بھی بھاری تھا۔ 1000 پر بھاری ہونے کے بعد آسمان سے آواز آئی یہ ترازو تو تمہیں سمجھانے کے لیے آسمان سے لٹکایا گیا، اگر اس کے مقابلے میں پوری امت کو بھی بٹھا دیا جائے تو محمد پوری امت پر بھاری نکلے گا۔ کس کے مقابلے میں فتوے پیش کرتے ہو؟ کہتے ہو محمد الرسول اللہ تو ٹھیک کہتے ہیں، لیکن مجبوری امام کی ہے، مجبوری بزرگوں کی ہے، مجبوری جناب اپنی برادری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کعبے کے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میری برادریاں، میرے کنبے قبیلے کے بزرگ، میری جماعت کے وڈیرے، میری جماعت کے بزرگ، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے میں محمد کے جوتے پر قربان کر دوں۔ اسی چیز کو اپنا عقیدہ، نظریہ، ایمان بنا لیں کہ ہر چیز قبول ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسری ہستی قبول نہیں ہو سکتی۔ ہر بات قبول ہو سکتی ہے، لیکن آقا کی بات کے مقابلے میں کسی دوسرے کی ذات قبول ہو سکتی نہیں۔ اگر آپ کا یہ ایمان یقین پکا ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق۔